अच्छा सही, एक बात जो यहाँ आकर मैच्योर हो रही है मेरे जहन में, बीइंग इंसान, जब भी मैं खुदा के बारे में सोचता हूँ या जब भी खुदा मेरे जहन में आता है, खुदा तो है ही है दिल में, जब भी उसका तस्वर लाता हूँ मैं, तो जहन किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है, किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़, कोई निशानी, कोई इस तरह का कोई साइन जिससे मैं रिलेट करूँ उस सोच को, जो उस तस्वर है खुदा के बारे में, उसको रिलेट करूँ, लेकिन कोई खाका नहीं आता। मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये मेरे साथ होता होगा, लेकिन मैं जब दूसरे लोगों को देखता हूँ, जब वो इबादत कर रहे होते हैं, जब वो पूजा कर रहे होते हैं, जब वो मेडिटेशंस कर रहे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं, तो वो भी जब जिस हस्ती के लिए कर रहे हैं, जिस उस प्राइम गॉड के बारे में कर रहे हैं जो, तो कोई तस्वर आता होगा। तो खुदा का अगर कोई तस्वर है जो किसी शायद मोमेंट या किसी स्टेज पे जाकर इंसान को होता हो, तो वो है क्या, किस तरीके से वो विजुअलाइज करता होगा उस सारी अपने खुदा के बारे में उस तस्वर को। देखिए, हर किसी की विजुअलाइजेशन जो है उसके अंदर तो वो तो वेरी करती है, वो तो मुख्तलिफ जो है वो होती है। आप खुदा का, आपका तस्वुर क्या है, खुदा का मेरा तस्वुर क्या है, खुदा का किसी और इंसान का जो है वो तस्वुर क्या है। तो दरवेश जो हैं या सूफिया जो हैं वो इस तस्वुर से बालातर एक चीज़ समझते हैं। हम क्योंकि जिस्म में मुक़य्यद हैं इस ज़िंदगी में, तो ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो देखे और वो छुए। आप लमस जो है वो महसूस करना चाहते हैं, आप जो है उसको देखना जो है वो चाहते हैं। अब आप क्योंकि उसको ज़ाहिर में नहीं देख रहे, तो आप अपनी बसीरत की आँख से जो है उसका कोई खाका जो है वो तश्कील करते हैं। मिसाल के तौर पर कि आपको ज़ाहिर में कोई ऐसा हसीन चेहरा नहीं मिला जिसकी मोहब्बत में आप गिरफ़्तार हो जाते, तो ऐसी सूरत हाल में आपने इमेजिनेशन से, एक तस्वुर से अपना एक महबूब का इमेज जो है वो आपने क्रिएट किया। इस्लाम जिस वहदानियत का कहता है, सूफ़ी जिस वहदानियत के पैरोकार हैं उसको मानते हैं, उसमें खुदा इंसान के तस्वुर में ही नहीं है। ये उसके तस्वुर से, उसकी तमाम हिस्सियात से, जी, ये एक बालातर जो है वो मकाम है। और उसका असूल जो है वो ये है कि इंसान लिमिटेड है, ये महदूद है। तो महदूद के दायरा कुदरत में, यानी उसकी अप्रोच में, जी, और उसके दायरा इदराक में आपकी दो अप्रोचेज़ हो सकती हैं ना, या आप छू सकते हैं, या आप आँख से देख सकते हैं, या फिर आप अपने तसव्वुर से सोच सकते हैं उसके मुतालिक, जी। तो इन तमाम हिस्सियात से जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा बालातर है। आपका दिमाग हमेशा टाइम के अंदर जो है वो ऑपरेट करता है, और वो दो चीज़ों का कंपैरिजन करके किसी एक चीज़ के मुतालिक सेंस बनाता है, यानी दो चीज़ों का तकाबुल करता है, जी, और उसके बाद जो है उसको किसी एक चीज़ की समझ आती है। खुदा ताला क्योंकि वाहिद है, उसकी कोई मिसाल नहीं, उससे किसी चीज़ का तकाबुल, उससे किसी चीज़ का कंपैरिजन मुमकिन नहीं, क्योंकि वो तो फिर शरीक होना हो गया ना, कि शरीक से कंपैरिजन हुआ और वो हो गया। तो वो खुदा ताला की ज़ात जो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो उस वहदानियत के मर्तबा पर है कि जहाँ पर उसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है। तो ये आपके दिमाग की प्रोसेसिंग से, आपकी माइंड की प्रोसेसिंग से बियॉन्ड एक जोन है। आपका दिमाग तो सिर्फ डुअलिटी में ऑपरेट कर सकता है ना, उसने यूनिटी एक्सपीरियंस ही नहीं की, यूनिटी की उससे समझ आ ही नहीं सकती। तो ना ये आपके इदराक में आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, क्योंकि वो उसका जो मोडस ऑपरेंडी है उसके अंदर जो है ये फॉल्ट है, उसकी वो लिमिट्स हैं। अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो महल रब्बानी है, जहाँ से उसको किसी और आँख से देखा भी जा सकता है,
کسی اور علم سے جانا بھی جا سکتا ہے، کسی اور زبان سے اس کے ساتھ کلام بھی کیا جا سکتا ہے، وہ محل ربانی آپ کا دل ہے، جس کی اپنی سینسز جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سادھو سنت صوفی یوگی درویش فقراء آپ کو ملتے ہیں جی، اور ان سے بعض اوقات آپ کو عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہوئی بھی جو ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہیں، کچھ بالکل ہی سپرفیشل سی چیزیں جو ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں جی، اور بعض اوقات وہ اس کو سوبر اتنے ہوتے ہیں کہ اس کو کنٹرول جو ہے وہ کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بینگز ہیں جن کی وہ روحانی آنکھ جو ہے جی وہ بیدار ہو جاتے ہیں، وہ سینسز بیدار ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں سے، کیونکہ آپ نے سوال اپنے متعلق جو ہے وہ بھی کیا ہے، تو اگر آپ ان چیزوں سے خدا کو ڈھونڈیں گے اور خدا کا کوئی تصور قائم کریں گے تو وہ جتنا بھی آپ کر لیں وہ خام ہی جو ہے وہ ہوگا۔ تو صوفیاء کے نزدیک اور درویشوں کے نزدیک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ اونلی، وہ کہتے ہیں نا کہ بینگ جی، ہی از بیونڈ بینگ۔ تو وہ یوں آپ کے ادراک میں نہیں آئے گا، اس کے ساتھ اگر قرب چاہیے، اس کے ساتھ جو ملنا ہے تو دھک دھک کرتا جو دل ہے اس کو صرف پمپنگ جو ہے وہ آرگن نہ سمجھیں، اس کی دوسری فیکلٹیز کو جو ہے وہ جگانے کی کوشش کریں۔ تو اب ہے نا آئی کیو ہے جی، اور پھر جو ہے وہ انسان نے جدت کی ہے، آپ خود ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہیں، اب ای کیو بھی ہے کہ ایموشنل کوٹنٹ جو ہے وہ بھی ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ انسان اور انسانیت جو ہے وہ ایس کیو کی جانب بڑھیں، آپ کی جو روحانی ذہانت ہے اس کو جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ لے کر آئیں۔ امر ربی نور ہے، نور ہی علم ہے جی، نور ہی علم ہے۔ تو آپ کی جو روح ہے وہ امر ربی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو آپ کی روح وہ سارا علم رکھتی ہے، بس اس تک رسائی اور تبھی ہوگی جب آپ اس کو اہمیت دیں گے، اور نہیں دیں گے تو پھر یہی سوال ہے، اور باقی ساری بحث ہے کہ کوئی خدا کو کیسے مانتا ہے، کوئی خدا کو کیسے مانتا ہے۔ اچھا صحیح، اگر خدا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں بیونڈ دا بینگ ہے، ہمارے تصور سے باہر ہے، تو یہ جو ہم روحیں ہیں ساری، الست بربکم، یہ جو شاہدی ہے اس کو کہاں کیسے میں مان لوں کہ وہ اگر اس طرح کی شاہدی ہے کہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا یا میں اس کو، یہ جو شاہد ہونا ہے وہ تو روح کا شاہد ہونا ہے نا۔ آپ کا جسم لمس چاہ رہا ہے، آپ کا جسم دیکھنا چاہ رہا ہے تو آپ بت گھڑ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کی سوچ جی اگر بت نہیں گھڑ رہے ہو تو آپ کی سوچ اگر کسی چیز کو خدا کا امیج جو ہے یا اس کا لبادہ جو ہے یا اس کا لباس جو ہے وہ اڑا رہی ہے تو یہ آپ روح کی بات تو نہیں کر رہے جی۔ ہاں میں اسی الست بربکم والی بات پہ جا رہا ہوں نا کہ الست بربکم کا جو مقام ہے وہاں پر جسم تو نہیں ہے، نہ آپ کی سوچ ہے، نہ آپ کا مائنڈ ہے، وہاں پر وہ یہاں پر تو ہاں، تو وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دل کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو وہ بنیادی طور پر تو روح ہی کو ایکٹیویٹ کرنا ہے نا، کیونکہ جب تک اگر آپ کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ اس کا میں کوئی تصور بنا سکتا ہوں یا اس کو چھو سکتا ہوں یا اس کو دیکھ سکتا ہوں تو یہ روح کا سوال نہیں ہے، کیونکہ روح جانتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے ماورا ہے جی، کیونکہ وہی تو ایک ٹائم لیس اینڈ اسپیس لیس چیز ہے میرے اندر، اس کے علاوہ جو ہے میری سوچ اور میرا جسم جو ہے یہ زمان اور مکان، ٹائم اور اسپیس کے اندر جو ہے وہ ہے، اور یہ اسی میں ہی آپریٹ جو ہے وہ کرتا ہے جی۔ تو وہ جو شہادت دی ہے اس مقام پر، سب نے کہا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، تو وہی روح شاہد ہے، وہی آپ کو بتائے گی کہ خدا جو ہے وہ کیا ہے۔ اسی کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اسی کو تو ایکٹیویٹ کرنا ہے، کیونکہ وہی وٹنس ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی سینس وٹنس نہیں ہے، آپ کا کوئی آرگن، آپ کی کوئی تعلیم، آپ کی کوئی انفارمیشن، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز دوسری نے اس کو وٹنس نہیں کیا ہے جی۔ اس کو اگر وٹنس کیا ہے، کوئی شاہد ہے جی،
تو وہ آپ کی روح ہے، اور آپ کی روح جو ہے جی وہ آپ کا دل جو ہے اس کے اندر ہے، وہ محل ربانی ہے۔ اور یہ ہم چلتے پھرتے انسان دیکھتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ سارے ان کے اندر روحیں ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا بھی نہیں ہے جی۔ جان ایک اور چیز ہے، سول ایک اور چیز ہے۔ جانور کے اندر جو ہے وہ سول ہوتی ہے، جان ہوتی ہے۔ روح جو ہے دیٹ از سم تھنگ سیپریٹ۔ روح اس وقت اور ان دلوں پر جو ہے وہ آتی ہے جو صاف ہوتے ہیں۔ اگر میرا دل جو ہے جو محل ربانی ہے جی، اس کے اندر کسی یعنی دس از دا پیلس ایکچولی، I mean your heart is a palace of your spirit, and until and unless that palace is all cleaned and purified from every gross thing، ہر کثیف چیز سے آپ کا دل جب پاک ہو جاتا ہے، جب وہ اس طہارت کے اندر چلا جاتا ہے جس کے متعلق یہ آتا ہے نا کہ دل کھول کر سینہ چیر کر جو ہے وہ دل کی صفائی کی گئی جی، تو میرا بھائی جب وہ آراستہ ہو جاتا ہے، وہ اس طہارت میں آ جاتا ہے، تو تب روح کا ورود ہوتا ہے، اور تب روح جو ہے وہاں سے اپنا نور جو ہے وہ آپ کی عقل کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتی ہے جی۔ تو وہی وٹنس ہے، وہی آپ کو بتائے گا کہ تصور خدا جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ پھر حق الیقین کی بات ہے، وہ علم الیقین اور عین الیقین سے پرے کی جو ہے وہ کہانی ہے۔ وہ حق الیقین ہے، وہ پھر سب جانتا ہے، وہ اس کائنات کے تمام اصول جانتا ہے۔ آپ اور میں اتنے عرصے سے سفر جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہم نے کتنی چیزیں دیکھی ہیں۔ ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہی تھے جہاں پر 300 مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اسی ایک چراگاہ کے اندر تھیں جی، اور پھر ساتھ میں انہوں نے وہ وہاں پر رہنے والے انسیکٹس کی جو ہے وہ ایک لسٹ جو ہے وہ علیحدہ سے دی ہوئی تھی جی۔ تو یہ علم جو ہے، اس حد تک کا علم جو ہے وہ آپ کے اندر اس امر ربی کی وجہ سے جو ہے وہ ہے، وہ تمام جانتی ہے اور وہ اسی سے ہے۔